وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک، آج کا عنوان یہ ہے کہ کثرت طواف افضل ہے یا کثرت عمرہ، یعنی جب کوئی حج اور عمرے کے ارادے سے جب جاتا ہے تو وہاں جا کر کے عمرے زیادہ کرے یا طواف زیادہ کرے، یعنی خصوصی طور پر عمرے کے لیے یہ سوال ہے۔ تو دیکھیں جی، اس کا جواب یہ ہے کہ جو آفاقی شخص ہے، زائر، دور سے آنے والا، یعنی مکی نہیں ہے، آفاقی یعنی میقات سے باہر کا رہنے والا، مثال کے طور پر پاکستان سے جانے والا ہے تو اس کو آفاقی کہتے ہیں، غیر مکی اور آفاقی۔ تو آفاقی شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عمرے زیادہ کرے، جبکہ حلق اور کرائے اور دوسرے اخراجات کا متحمل ہو۔ وہ اگر خرچے سارے افورڈ کر سکتا ہے تو پھر عمرے زیادہ کرے، طواف بھی کرے لیکن طواف سے زیادہ عمروں پر اس کا جو ہے فوکس ہو کہ عمرے اس کے زیادہ ہونے چاہیے۔ اگر طاقت نہیں ہے، اخراجات کا متحمل نہیں ہے تو پھر حسب استطاعت جو ہے جتنے کر سکے عمرے کرے، باقی طواف کرے۔ اچھا جی، علاوہ اس کے لازم نہیں ہے کہ عمرے بہت زیادہ کرے۔ اگر کوئی شخص ایک عمرہ کر کے اور وہاں پر صرف طواف ہی کرتا رہے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ جو میں نے فرق بتایا کہ طواف زیادہ یا عمرے زیادہ، یہ افضل غیر افضل کا اختلاف ہے، بہتر غیر بہتر کا اختلاف ہے، وگرنہ اگر کوئی ایک عمرہ کر کے اور وہیں بھی باقی عبادات بھی کرے، طواف بھی کرے تو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی جائز ہے۔ کہ کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ کوئی حاجی کے ساتھ کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ضعیف ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، تو اضافی عمرے انسان نہیں کر سکتا، اس لیے تو اس میں گنجائش ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، باقی جو میں نے تفصیل بتا دی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک آخری بات یہ کہ عمرے کی زیادہ کرنے کی ترغیب آئی ہے حدیث پاک میں کہ پے در پہ عمرے آپ کریں تسلسل کے ساتھ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار عمرے کرنا اس کا مثال ایسے ہے کہ بھٹی میں جس طرح لوہے اور سونے اور چاندی کو ڈال کر کے ان کے میل کچیل صاف کیا جاتا ہے، تو اسی طرح بار بار عمرے کرنے کی وجہ سے گناہوں کے جو میل ہیں، جو زنگ ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں اس طرح بھی آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک عمرہ کیا، اس کے بعد پھر جب دوسرا عمرہ کیا تو یہ جو بیچ میں جو اوقات ہیں، یہ جو عرصہ ہے بیچ میں، تو اس میں جو بھی گناہ ہوئے تو دوسرے عمرے کرنے کی وجہ سے بیچ میں جو گناہ ہو چکے ہیں تو ان کا کفارہ ہو جائے گا۔